ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارا کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، براہ کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈال ہو گئی تھیں اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ کھانا خرید سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوپٹہ مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا دوپٹہ ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر اس بازار سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے کو تیار نہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین بنا کچھ کھائے ہوئے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے ہی رہیں گے، آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں جہاں کپڑا بیچنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا دے دیا، اور ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہیں کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے کچھ درہم میں کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہ 6 درہم مانگ لو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں ان کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رزاق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں، اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا، آپ اسے لے کر بیوپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آیا؟ پہلے مجھے بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلایا۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بھی بہت خواہش رہتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تو وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया, मेरा शोहर घर पर नहीं और मैं उसकी इजाज़त के बगैर आपको घर में दाखिल नहीं कर सकती। आप माजरत से कल आना, मैं इजाज़त ले लूँगी। दूसरे दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला इमाम हसन को भी साथ ले लेती हैं और जाकर दरवाजे पर दस्तक देती हैं और दरवाजे के अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो आप फरमाती हैं, मैं बिनते रसूल हूँ और आज अपने बड़े बेटे हसन को भी साथ लाई हूँ। लकड़हारे की बीवी बिना दरवाज़ा खोले कह देती हैं कि इजाज़त आपके लिए थी, आपके बेटे के लिए नहीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूसरे दिन बिना मिली चली जाती हैं। तीसरे दिन हज़रत फ़ातिमा इमाम हसन और हुसैन दोनों को साथ लेकर चल पड़ती हैं, लेकिन तीसरे दिन भी बिना मिले लौट आती हैं। लकड़हारे की बीवी कहती है कि इमाम हुसैन की इजाज़त नहीं मिली। शोहर से अलगर्ज चौथे दिन इजाज़त मिल जाती है। हज़रत फ़ातिमा और लकड़हारे की बीवी खूब बातें करती हैं। बातों बातों में पता चलता है कि लकड़हारे की बीवी बहुत खिदमतगज़ार है और रोज़ाना रात को पिछले पहर एक टांग पर खड़ी होकर अल्लाह से अपने शोहर के लिए दुआ करती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर लौट कर आती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बता दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, फ़ातिमा तुमने इस औरत में क्या देखा? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, वो औरत अपने शोहर की बहुत ही वफ़ादार है और अपने शोहर की खिदमत गज़ार है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फ़ातिमा तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर कहा, अब्बा जान मैं उससे क्या सीख सकती हूँ? वो किस तरह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? मुझे इस बारे में कुछ समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हज़रत अली उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाए थे, लेकिन तुमने शक किया कि हज़रत अली ने ये सब चीज़ें जायज़ तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसलिए तुम्हें अपने शौहर को घर में अंदर आने नहीं दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ़ दी, हालांकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर हज़रत अली कभी भी नाजायज़ तरीके से कमाई नहीं करता। ए फ़ातिमा, जब तुमने अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से लेने के लिए कोई ख़रीदार नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़रिश्ते जब्राईल को भेजा ताकि वो इस कपड़े को ख़रीदे। अल्लाह के फ़रिश्ते जब्राईल ने वो कपड़ा अली से 6 दरहम के बदले ख़रीदा। फिर एक और फ़रिश्ता हज़रत अली के पास आया और इन 6 दरहम का अल्लाह के लिए सवाल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 6 दरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। फिर हज़रत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फ़रिश्ता मिकाईल ने इन्हें एक लाल घोड़ा 100 दरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हज़रत अली वो घोड़ा लेकर बाज़ार में गए और फ़रिश्ता अज़राइल ने हज़रत अली से वो घोड़ा से 160 दरहम के बदले ख़रीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दरहम के बदले हज़रत अली को 10 गुना बढ़ाकर 80 दरहम दिए और इन्हीं पैसों से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फ़ातिमा सुनो, जिस कपड़े को हज़रत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है, और जिस घोड़े से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तजारत की थी, वो घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और वो लगाम पकड़कर ले जाने वाली वही लकड़हारे की बीवी होगी। लगाम पकड़कर वो तुम्हारे से पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम इसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को ये मकाम और मर्तबा सिर्फ़ और सिर्फ अपने शोहर की इज़्ज़त, कदर और फरमाबरदारी की बदौलत मिला, जिसकी वजह से वो तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़कर तुमसे पहले जन्नत में जाएगी।
یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک میری بیٹی تم خاتون جنت ہو، مگر جب تم اونٹنی پر بیٹھ کر جنت میں جاؤ گی، اس اونٹنی کی مہار یعنی رسی اس لکڑہارے کی بیوی کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ میری گزارش ان عورتوں سے جو شادی شدہ ہیں اپنے شوہر کی خدمت کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ روز محشر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے۔ رضا الہی پر راضی رہنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔